السلام علیکم محترم ناظرین، خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حکیم سندروی۔ محترم ناظرین، اس چینل حکیم سندروی میں آپ کو جو بھی مطلوبہ طبی معلومات کے بارے میں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں، کئی ایسے امراض جو ضدی ترین ہیں ان کے بارے میں اس چینل حکیم سندروی میں مکمل معلومات کے ساتھ ان کا علاج، ان کی ادویات کیسے بنانی ہیں، تو ہم آپ کے سامنے براہ راست آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو مطلوبہ مرض ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ویڈیو ملے گی، اس میں اس کا علاج بتایا گیا ہوگا۔ تو ہمارے چینل حکیم سندروی میں تقریباً 300 سے زائد ویڈیوز ہیں، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملیں گی۔ تو میں آپ کو آپ کے لیے جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آج کل کے موسم کے حساب سے جیسے سردیوں کی آمد ہے، اس کے علاوہ خشک میوہ جات کا جیسے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے میں آپ کو ایسا نسخہ لے کر آپ کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو نسخہ میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں آپ کے لیے شیئر کروں گا، یہ عام سا نسخہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا۔ تو میرے دوستو، پہلے میں آپ کو دیسی ادویات کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ جید الحکماء حکیم عبداللہ صاحب روڑی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دوا وہ درد بول اٹھے تاثیر اس کو کہتے ہیں۔ دوا وہ درد بول اٹھے تاثیر اس کو کہتے ہیں، بدن کو کندن بنا دیتی ہے تاثیر اس کو کہتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ہے۔ میرے دوستو، اگر میرے پاس ایک بھی کسی مرض کا نسخہ ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں دوستوں کو بتاؤں۔ تو اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے، اگر آپ کے پاس ایک سیب ہے، اگر آپ کے پاس یا آپ سب کے پاس ایک سیب ہے، میرے پاس بھی ایک سیب ہے، اور ہم ان سیبوں کا آپس میں تبادلہ کر لیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس بھی ایک سیب رہے گا اور میرے پاس بھی ایک سیب رہے گا۔ میرے دوستو، بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہو اور میرے پاس بھی ایک اچھا خیال ہو، اچھا آئیڈیا ہو، اور ہم اپنے خیالات کو، اپنے آئیڈیا کو ایک دوسرے کو بتلائیں، اس کا تبادلہ کریں، تو میرے دوستو،
اگر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ کے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے، تو آپ نے مجھے بتلایا، میں نے آپ کو بتلایا، یعنی میرے پاس پہلے ایک تھا، اب میرے پاس بھی دو ہو گئے، اور آپ کے پاس بھی ایک تھا اور آپ کے پاس بھی دو ہو گئے۔ یعنی دیکھو، علم جو ہے بانٹنے سے کم نہیں ہوتا میرے دوستو۔ دیکھیں، ہم نے اپنے خیالات کو بانٹا، اپنے آئیڈیا کو بانٹا، تو جس کے پاس ایک تھا اس کے پاس دو ہو گئے۔ ایسے اگر کسی کے پاس دو ہوں گے تو وہ دوسرے کو دو آئیڈیا، دو خیالات، اپنا ذہن، جو اس کے ذہن میں کوئی ایسی اچھی بات ہے یا کوئی نسخہ ہے، کوئی کسی قسم کے علاج کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہو، تو وہ دوسرے دوست کو، دوسرے ساتھی کو، اپنے جاننے والے کو بتلائے گا جو اس کا متلاشی ہو۔ تو اس کے پاس اگر نہیں ہے تو دو ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ایک ہو جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو وہ آپ کو بتلائے گا، تو آپ کے پاس ایک تھا تو دو ہو جائے گا، یعنی آپ کا علم بڑھتا ہی چلا جائے گا میرے دوستو۔ علم جو ہے خیالات، تجربہ اور مشاہدہ ایک دوسرے کو بانٹنے سے ملتا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ میرا بتلانا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ محترم سامعین، اب میں آپ کو بتلاؤں گا جو نسخہ کمال کا ہے، آپ خوش ہوں گے، بہت ہی کمال کا نسخہ ہے۔ اس کو میں آپ کو جیسے جیسے بتلاتا جاؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں۔ 1995 کی بات ہے، میں اپنے استاد محترم بابا حاکم علی الہ آباد والے، ان کے پاس شاگردی کرتا تھا، تو محترم وہاں پر ایک خان صاحب آئے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال سے زائد ہوگی، تو ان کے پاس ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت ہی خوبصورت بچے تھے۔ وہ 4 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، 3 بیٹے تھے، یعنی اس بابا جی کے وہ پوتے تھے۔ میں نے بابا جی سے، خان صاحب سے پوچھا، بابا جی آپ کے بچے جو ہیں ان کا رنگ سرخ ہے، بہت خوبصورت ہے، ان کے جو چہرہ ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور آپ کی عمر جو ہے، میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ میری عمر جو ہے 80 سال تقریباً ہو چکی ہے۔ تو وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ جوان ہوتے ہیں، ان کا رنگ لال سرخ تھا۔ میں نے ان سے جو وہ ہمارے دواخانہ پر دوا وغیرہ لینے آئے تھے، وہ ان کو دینے کے بعد جب ان سے بات ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان سے بہت اصرار کیا، بابا جی آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے تقریباً جو باقی گھر والے ہیں، ان کے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کا بھی رنگ اتنا لال سرخ ہے کہ جیسے چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو ایسے خون نکلے گا کہ خون کی ندی بہہ نکلے۔ تو میرے دوستو، بابا جی نے بتلایا ایک ایسا نسخہ 1995 کا، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتلاؤں، آپ اس کو استعمال کریں، اس کو بنائیں، تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں گے۔ یہ کیسا نایاب نسخہ ہے میرے دوستو۔ میں آپ کو یہ نسخہ بتلاؤں گا، اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہماری اپیل ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، لائک بھی کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، آپ کا کوئی مشورہ ہو، تو آپ اس ویڈیو کے لنک میں
آپ اس کے ویڈیو کے جو نیچے تبصرے کے لیے جگہ ہوتی ہے وہاں اپنا تبصرہ لکھیں، اپنا مشورہ دیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مکمل یہ طریقہ بتلاؤں گا کہ آپ نے یہ طریقہ کیسے بنانا ہے، اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے کھانا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے قریبی پنساری کی دکان پر جائیں، لکھ لیں بھائیو دوستو، اس نسخے کو لکھ لیں۔ آپ 1 پاؤ، آدھا کلو یا جتنی آپ حسب ضرورت خرید سکتے ہیں آپ خرید لیں۔ آپ نے مویز منقع، یعنی جو موٹے موٹے بڑے انگور ہوتے ہیں وہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو مویز منقع کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ وہ اپنے حسب ضرورت 1 پاؤ یا آدھا کلو خرید لیں۔ 1 پاؤ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی تینکا وغیرہ ہے یا کوئی روڑ وغیرہ ہے، کوئی کینکری وغیرہ ہے، تو آپ نے اسے نکال لینی ہے۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، خاص کر کے وہ خواتین جو بچے والی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، یا جن کو اولاد ہونے والی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے۔ میرے دوستو، آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو مویز منقع آپ نے لے آنا ہے۔ دوسری بات چیز جو آپ نے خریدنی ہے وہ ہے مٹی کے برتن۔ 3 عدد آپ نے کٹورے، یعنی ایسا مٹی کا برتن ہو جس کے اندر 1 کلو پانی آ جائے۔ میرے دوستو، اس کے اوپر سرپوش بھی آپ نے مٹی کا ہی لینا ہے۔ تو آپ نے 1 کٹورے پر 1 جو برتن ہے، اس کو پنجابی میں مٹکا کہہ لیں، کجا کہہ لیں، تو میرے دوستو اس کے اوپر 1 کے اوپر 1 نمبر لکھ دینا ہے، دوسرے پر 2 نمبر لکھ دینا ہے، تیسرے پر 3 نمبر لکھ دینا ہے، یعنی 1 2 3۔ آپ نے پہلے دن شام کو مغرب کی نماز پڑھ کر اس کے اندر آپ نے 1 کلو کا جو برتن ہے 1 کلو ہی اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے، یعنی آپ نے اس کو بھر دینا ہے۔ بھرنے کے بعد آپ نے 10 دانے جو ہے مویز منقع کی اس کے اندر صاف کر کے دھو کر ڈال دینے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اس کے اوپر جو سرپوش ہے یعنی ڈھکن ہے وہ اوپر رکھ کے باہر مکان کی چھت پر رکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس مکان کی اپنی چھت ہے، کئی دوست کرایہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہے، وہ نیچے رکھ دیں۔ میرے دوستو، آپ نے کوشش کریں کہ چھت پر رکھیں تاکہ آسمان سے جو شبنم پڑتی ہے وہ اس کٹورے کے اوپر، اس پر مٹی کے برتن کے اوپر پڑے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے تب بھی کوئی بات نہیں، آج کل تو شبنم گر رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اس کو سارا دن ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہو لیکن آپ نے اس کو دھوپ سے بچانا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر آپ نے اس کو سائے میں رکھنا ہے، یعنی دھوپ نہ پڑے۔ سردیوں میں اتنی تیز دھوپ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، آپ چھت پر رکھیں، لیکن اگر گرمیاں کا موسم آ جائے تو پھر آپ نے رات کو باہر رکھنا ہے، دن کو نیچے رکھ لیں، یا آپ نے سائے اس کے اوپر سایہ کر دینا ہے تاکہ زیادہ دھوپ نہ لگے۔ میرے دوستو، اس کے بعد آپ نے دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دوسرے برتن کے اندر 1 کلو پانی ڈال کر اس کے اوپر ڈھکن جو ہے رکھ دینا ہے، اس کے اندر جو ہے 10 دانے مویز منقع کے ڈال دینے ہیں۔ میرے دوستو، بابا جی نے بتایا، مجھے اس کی باتیں سن کر بہت مزہ آیا، وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، پھر تیسرے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تیسرا جو برتن ہے جس کے اوپر آپ نے لکھا ہے 3 لکھا ہے یا 3 لکھا ہے،
تو میرے دوستو اس کے اندر آپ نے پانی کا اس کو بھر دینا ہے، یعنی 1 کلو پانی ڈال دینا ہے۔ اس کے اندر پھر آپ نے 10 دانے مویز منقے کے ڈال دینے ہیں، 2 کار۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، 2 کار ڈالنی ہیں تاکہ مٹی وغیرہ ہو تو صاف ہو جائے۔ تو میرے دوستو جب آپ کے 3 برتن جو ہیں وہ ان کے اندر پانی بھی ڈال دیا ہے، مویز منقع 10 دانے یعنی 30 دانے ہم نے ڈال دیے ہیں، اب آپ نے ان کو ہلانا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے۔ اگلے دن جب 4 دن ہو جائیں، یعنی 4 دن جب 4 دن ہو جائیں تو مغرب کے بعد آپ نے اس کو کٹورے کے اندر جو برتن آپ نے رکھا ہے اس کے اندر آپ نے جو پانی یا جو مویز منقع ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے، اس کو دوسرے برتن میں ڈال لینا ہے، جو 1 نمبر برتن ہے مٹی کا اس کے اندر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے اندر آپ نے نیا پانی ڈال دینا ہے، نئے مویز منقع ڈال دینے ہیں اور اوپر ڈھکن رکھ کے پھر چھوڑ دینے ہیں۔ یعنی جو اس کے اندر سے مویز منقع آپ کو 3 دن بھیگا ہوا ملا ہے وہ آپ نے کھانے سے پہلے یعنی رات کے کھانے سے پہلے آپ نے اس کو جو منقے ہیں وہ کھا لینے ہیں۔ پانی جتنا بھی باقی ہوگا، کچھ پانی جو ہے اس سے خشک ہو جاتا ہے میرے دوستو، آپ نے وہ پانی بھی پی لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شام کو نہیں استعمال کر سکتے، آپ کہیں کام پر جاتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں یا آفس میں کرتے ہیں یا دکان وغیرہ ہے، تو آپ پھر صبح خالی پیٹ آپ نے سورج چڑھنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یعنی پہلے دن آپ نے صبح کو شروع کرنا ہے۔ آپ کے جب وہ 24 گھنٹے آپ کے مٹکے کو ہو جائیں، یعنی 3 دن کے حساب سے، تو آپ نے پہلا مٹکا جو ہے یا جو مٹی کا برتن ہے اس کے اندر سے وہ پانی اور مویز منقع کے 10 دانے وہ کھا لینے کے بعد اس کو بھر کر رکھ دینا ہے۔ دوسرے دن آپ نے دوسرے مٹکے سے دوسرے جو مٹی کا برتن ہے اس کے اندر سے وہ پانی بھی نکال لینا ہے، اس کے اندر سے وہ جو ہم نے مویز منقع کے دانے 10 عدد ڈالے ہیں وہ بھی نکال کر آپ نے کھا لینے ہیں اور پانی آپ نے پی لینا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ صبح کے ٹائم استعمال کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر آپ شام کو استعمال کریں گے پھر آپ کا چاندی کا سہاگا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو میری یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میرے دوستو میری آپ سے اپیل ہے، ایک بار اس کو 1 ماہ 2 ماہ استعمال تو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ایسی طاقت آئے گی، ایسا جنون آئے گا، ایسا شباب آئے گا، ایسی خوبصورتی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم سامعین دوستو، پھر آپ آنے تیسرے دن بھی ایسے کرنا ہے، جو مٹی کے برتن کے اندر آپ نے تیسرے دن ڈالا تھا پانی وغیرہ، اس کو بھی آج 3 دن ہو جائیں جب، تو وہ پانی بھی آپ نے نکال کر پی لینا ہے، وہ مویز منقے کے دانے بھی آپ نے کھا لینے ہیں۔ اس کو پھر آپ نے پانی کا بھر کے رکھ دینا ہے، اس کے اندر دانے 10 مویز منقع کے دانے ڈال دینے ہیں، اوپر ڈھکن سرپوش رکھ دینا ہے۔ اب آپ کے 6 دن ہو چکے ہیں، یعنی 6 دن ہو چکے ہیں، آپ نے شروع کیا ہوا کہ 3 دن آپ نے اس نسخے کو استعمال کر لیا ہے۔ اب آپ کا چوتھا دن آ گیا ہے اور ادھر سے 7واں دن آ گیا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ نے 1 نمبر کو اسی طریقے سے پانی کو پی لینا ہے، پانی کو نوش کرنا ہے، وہ جو دانے مویز منقع کے وہ گول گول پھولے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ملیں گے، آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ اسی طریقے سے 2 نمبر 3 نمبر پھر پہلا نمبر، اسی طرح 2 نمبر 3 نمبر پھر 1 نمبر، اسی طریقے سے آپ نے ترتیب وار جو ہے بھرتے جانا ہے، پیتے جانا ہے، صبح کے ٹائم استعمال کریں یا رات کو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا میرے دوستو، آپ نے ایک چیز کا پرہیز کرنا ہے، وہ دوستو کیا ہے؟ لال مرچ نہیں آپ نے کھانی،
بالکل آپ نے لال مرچ نہیں کھانی، کالی مرچ کا استعمال کریں۔ سبز مرچ بھی اگر ہو سکے تو برائے نام استعمال کرنی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ میرے کہنے پر 2 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، ضرور یاد رکھیں گے۔ محترم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو۔ اپنا جو آپ کو پسند آئی ہے نہیں آئی، اپنا جو ذہن کے اندر جو سوالات ہیں آپ لکھیں اس ویڈیو کے نیچے۔ تو میرے دوستو، میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، ماڈل ٹاؤن، لاہور والا۔ تو میرے دوستو، ہم عرصہ دراز سے آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیا کریں، کرتے رہا کریں۔ آپ کو بہت ساری ویڈیو اس چینل میں ملیں گی جو آپ کو شاید اس کی ضرورت ہو۔ تو میرے دوستو، ہم اس چینل میں جتنی بھی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اپنے دواخانہ، طیبہ دواخانہ کے جو مجربات ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ سے ہماری اپیل ہے، اپنے دوستوں کو بتلائیں، جاننے والوں کو بتائیں، اپنے عزیزوں کو بتائیں۔ یہ خاص کر کے میری آپ سے اپیل ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کتنے دوستوں نے یہ کام شروع کیا ہے، مویز منقہ اور 3 مٹی کے برتن لے کر اس کو پھر اس ترتیب وار میرے دوست کو، جس بھائی کو، جس بہن کو، جس ماں کو، جس بیٹی کو یہ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل رہنمائی کریں گے۔ میرے دوستو، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اپنا موبائل نمبر ایڈریس لکھ دیں گے۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ایسے دبا دیں انگوٹھے کے ساتھ، آپ کے انگوٹھے کو کچھ نہیں ہوگا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حکیم سندروی، طیبہ دواخانہ والے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔